بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اس قرآن پاک کی مثل لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے مددگار بن جائیں۔ یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا چیلنج تھا کہ تم قرآن پاک کی مثل لے کر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12واں سپارہ پہلا رکوع سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 13، اس کے اندر ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے پاس سے بنایا اور گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ تم قرآن پاک کی 10 صورتوں کی مثل لے کر آؤ، مفتریات جو گڑھی گئی ہوں، اور وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جس کے بارے میں چاہتے ہو تم ان کو اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ بلا لو۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ پیارے حبیب فرما دیجئے کہ تم ایک سورت کی مثل لے آؤ۔ پھر پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل کیا ہے اگر اس کے اندر تمہیں شک ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو تم اس کی ایک سورت کی مثل لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو اپنے مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین۔ سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول نقل کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ام یقولون تقولہم، کہ اس کو آپ نے اپنے پاس سے جو ہے وہ بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر یہ قرآن پاک اپنے پاس سے بنایا گیا ہے تو تم اس کی ایک بات کی مثل جو ہے وہ لے آؤ۔ تو دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا چیلنج کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کا چیلنج کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ اس کے ایک کلمے کی طرح تم جو ہے وہ کلمہ بنا کر لے آؤ اگر تم جو ہے وہ سچے ہو۔ قرآن کریم جو ہے وہ افصح الکلام ہے، احسن الکلام ہے، فصیح کلام ہے، فصاحت اور بلاغت کے بڑے بڑے مدعی قرآن پاک کا چیلنج قبول کرنے کی جرت نہ کر سکیں، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت تک جو ہے وہ کر سکیں گے، کیونکہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے، تو جب ان کے اندر یہ جرت نہ ہوئی تو آج جو ہے کیسے جو ہے اس کا چیلنج جو ہے قبول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایک آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کی فصاحت کیسی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک میں لا ریب فیہ، شروع میں لا ریب فیہ، اب لا ریبہ کی جگہ پر لا شک فیہ رکھ دیا جائے، لا ریبہ کی جگہ لا شک فیہ رکھ دیا جائے تو شکہ کے اندر جو ہے کاف کے اوپر ادغام کی وجہ سے سکل آ جاتا ہے، تو لا ریب فیہ اس کے اندر سکل نہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے قرآن پاک کی وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، تو ما کنت تتلو، ما کنت تتلو، تو تتلو کی جگہ پر اگر تقرأ پڑھا جائے، تتلو کی جگہ پر اگر تقرأ پڑھا جائے تو حمزے کی وجہ سے وہاں پر سکل آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اب اس آیہ مبارکہ کی جگہ پر اگر یہ کوئی بندہ کہہ دیں ثَمَرَ الْجَنَّتَيْنِ قَرِيبٌ، تو اب اس جملے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجانست نہیں رہے گی، کیونکہ جنا اور جنتین ان دونوں کے اندر لفظی اعتبار سے ایک مجانست، مطابقت جو ہے، موافقت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جملے کے اندر کلمات کے اندر جو ہے وہ تناسب نہیں رہے گا، وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ اور دوسرا ثَمَرَ الْجَنَّتَيْنِ قَرِيبٌ، اب دیکھیں ثَمَرَ الْجَنَّتَيْنِ قَرِيبٌ کے اندر تناسب نہیں ہے۔
تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ ایک آریہ پنڈت تھا، اس نے صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مرادہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا قرآن پاک مکمل یاد ہے اور آپ کو میری کتاب کے 2 ورق بھی یاد نہیں۔ حضرت سید محمد علامہ نعیم الدین مرادہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ ہوا نا کہ وہ قرآن دشمنوں کے سینوں کے اندر بھی اتر گیا۔ تیری کتاب کی ناکامی یہ ہے کہ خود تجھے اس کے 2 ورق یاد نہیں۔ یہ پوائنٹ تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف جاتا ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کتاب کو پڑھا جاتا ہے نا تو وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم جو ہے یہ ایک صحیفہ انقلاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کر دیا۔ آج کے دور کے ناگفتہ بے حالات کے باوجود بھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے قرآن پاک کے حافظ قرآن جو ہے وہ موجود ہیں۔ جو حافظ ہیں، جس طرح میں بھی پڑھتا تھا تراویح کے اندر، اگر جہاں پر بھی کوئی جملہ اٹک بھی جاتا، کسی آیت کریمہ کے اندر جا کر کوئی لفظ دوسرا بھی آ جاتا تو اسی وقت زبان کے اندر لکنت آ جاتی۔ یعنی قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ اس کے اندر کوئی دوسرا جملہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے اندر وہ ایک ربط اور تسلسل جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اسی طرح جو قرآن پاک کے آیات کریمہ ہے، اس آیات کو آپ اگر کسی اور گفتگو کے اندر، کسی اور کلام کے اندر آپ ڈال دیں اور وہاں پر وہ کلام کرتے کرتے قرآن پاک کی آیت پڑھیں تو فوراً ذہن اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم جس وقت پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکون نازل ہوتا ہے اور سننے والوں کے اوپر ایک سحر جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی لطافت اور روحانیت اور برکت کے اندر جو ہے وہ جو اس کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یہ جو صحیفہ انقلاب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم نہ صرف قرآن پاک کو جو مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہ رکھیں، ختموں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس قرآن پاک کو پریکٹیکل ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا اسرار، رموز اور کیا کیا غیب کی خبریں بتائیں اور کیا کیا پہلے بادشاہوں کے قصے، حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں بتائیں۔ پہلی قوموں کے اوپر جو ان کے جو اعمال تھے ان کی نشاندہی کی اور جو ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ان عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، قبر کے معاملات کا، حشر کے معاملات کا، قیامت کے معاملات کا اور انسان کے پیدائش سے پہلے کا، پیدائش کے سارے مراحل کا اور زندگی کے ہر موڑ کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔